اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دوستان، بات ہماری خمس کے بارے میں چل رہی تھی۔ ہم نے خمس کے موارد مختلف بیان کیے اور کن کن چیزوں پر خمس واجب تھا وہ بھی بیان کی۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ خمس کس مقدار میں اور کن افراد کو دینا چاہیے۔ ہم نے جیسے کہ گزشتہ ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ خمس جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے کہ پانچواں حصہ، یعنی 1/5۔ جو بھی چیز آپ کو منافع حاصل ہو یا اپنے معدنیات میں سے خمس نکالنا ہے، اس کی یہ نہیں کہ معدنیات کو 5ویں حصے میں کرنا نہیں، بلکہ اس کی قیمت کے مطابق، اس کی مقدار کے مطابق جو ہے آپ اس کو خمس نکالیں گے۔ اب کاروبار کے منافع پر جو آپ کو خمس یعنی منافع کا خمس آپ نے ادا کرنا تھا، اس کو 1/5 کے حساب سے آپ نے ادا کرنا ہے، یعنی 5واں حصہ آپ نے ادا کرنا ہے، 4 حصے آپ کے پاس ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے اگر 20,000 روپیہ خمس کے طور پر نکالا ہے، یعنی آپ کو 1,00,000 منافع ہوا تھا، 1,00,000 میں سے اگر 5واں حصہ آپ نکالیں تو 20,000 بنے گا۔ اس 20,000 جو خمس نکالا ہے، اس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک حصہ جو ہے وہ مال امام سے ہے، مال امام ہے، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ منسوب ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ سہم سعادات ہے۔ اب مال امام آپ امام کو دیں، چونکہ اب امام موجود نہیں ہے، خود آپ امام تک نہیں پہنچا سکتے۔ نائبین امام جو واجد الشرائط مجتہدین ہیں ان کو دیں، یا ان کے نائبین جو بیٹھے ہیں ان کو دیں۔ سہم سعادات جو ہے یا تو وہ بھی مجتہد جامع الشرائط کو دے دیں، یا ان سے اجازت لے کے جو سادات غریب سادات ہیں ان کو دیں۔ اب سادات میں بھی جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ سید فقیر ہونا چاہیے، جو اپنے اخراجات ادا نہیں کر سکتا، اس کو خمس دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ جس سید کو آپ خمس دے رہے ہیں وہ معصیت کار نہ ہو، گناہ کرنے والا نہ ہو۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ گناہ گار ہے، اس کو آپ اگر خمس کے تو یعنی فقیر بھی ہے لیکن گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ اعلان گناہ کرتا ہے، اگر آپ اس کو خمس دیں گے تو گویا وہ آپ نے اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا۔ آپ کسی دوسرے سید کو جو ہے جو مستحق ہے اس کو کیا ہے خمس ادا کریں۔ یہ مورد تھا خمس کا کہ کس طرح جو ہے وہ خمس ادا کرنا ہے اور کتنے حصے میں ادا کرنا ہے۔ باقی جو رقم ہے وہ آپ کی ہے، آپ اس سے دوبارہ کاروبار کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کے اخراجات جتنے ہیں ان میں بھی کیا ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال صحیح معنوں میں ہمیں سیرت معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں اپنے احکام شرعیہ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔